فاق احمد صاحب بڑے متحرک ہیں آج کل، اور گزشتہ روز کورنگی میں انہوں نے جناب اربن گریجویٹ فورم کے تحت کنونشن کا انعقاد ہوا، جس میں انہوں نے خطاب بھی کیا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں شرکت کی۔ وہاں دو چار باتیں بڑی اہم کی ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی کراچی جیسے غیرت مند شہر میں کچے کے ڈاکوؤں کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا، یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ پورے کراچی کی عزت، غیرت اور وقار پر کاری ضرب ہے۔ اب یہ اس پر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، اور لیکن جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ اب کیا کہا جائے، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ جی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں مہاجروں پر شب خون مارا جائے گا عنقریب، دیکھیے۔ وہ کہہ رہے میرا مکمل مصدقہ اطلاعات ہیں، اور یہ قوم پرست والے اور دیگر لوگ ہوں گے جو یہ شب خون ماریں گے کراچی میں آ کر۔ انہوں نے پھر ظاہر ہے ایم کیو ایم پر بھی تنقید کی، ایم کیو ایم پاکستان پر بھی تنقید کی، بانی متحدہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ شخص تو ہوش میں نہیں ہوتا، اور اب آپ فیصلہ کر لیں آپ نے جانا کدھر ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیے کچھ لوگ وہ ہیں جو بانی متحدہ کے حوالے سے بیٹھے ہوئے انتظار میں، کچھ لوگ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہیں، کچھ ہمارے پاس ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اب اس قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ کہاں جائیں گے۔ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کے کنونشنز کو، ان کی آج کل سیاست کو، اور جو کچھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جانوروں کا معاشرہ، یہاں دلیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، طاقت کی اہمیت ہے۔ دیکھیں فاق احمد پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے بہت زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں، اور جو ایم کیو ایم کے پاکستان کے اندرونی اختلافات ہیں ان کی، اور جو پی ایس پی شامل ہوئی تھی ان لوگوں میں، وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی 2-3 خطاب کر چکے ہیں، سینٹرل میں بھی، ایسٹ میں بھی، اور آگے بھی کرنے ہیں۔ لیکن یہ گریجویٹ فورم جو ہے جس میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اور نوجوان اس میں موجود تھے، اس جو سب سے بڑی بات انہوں نے کھل کے کی ہے وہ یہ کہ ان پر ایک تاثر تھا کہ ایم کیو ایم لندن کا ان پہ ہاتھ ہے، یا ایم کیو ایم لندن سے کوئی ان کی بات چیت چل رہی ہے کچھ کی، انہوں نے اس کی بالکل کیٹیگورکلی جو ہے نا اس میں انہوں نے اس بات سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ بانی تو کا جو انہوں نے بولا کہ وہ جس طریقے سے جس حالت میں ہے اس میں آپ دیکھ لیں نوجوان کے، وہ اگر اب بھی آپ لوگ اس کے انتظار میں ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ایسی سیاست میں خوف دلایا جاتا ہے، یہ خوف کی سیاست ضروری ہوتی ہے کہ بھائی آپ پہ جو ہے وہ سندھ کے قوم پرست آپ کو کر سکتے ہیں، ادھر افغانی موجود ہیں آپ کی، اب آپ کے لیے پڑھ تول رہے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ آپ پہ وہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ ایک ہو جائیں، اور ایک ہونے کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ لیڈر ہیں، سب سے سینئر لیڈر ہیں الطاف حسن کے بعد۔ بالکل ان کا 3 لوگ ہیں، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ کس طرف جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت بھی بڑی تعداد لوگوں کی ان تینوں میں سے کس طرف ہے؟ دیکھیں یہ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ بظاہر آفاق ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں پھر ایک دم وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایکٹیو ہوتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ متحدہ کا جو ہے پاکستان کا، ان کا یہ ہے لاکھ کوششوں کے باوجود پی ایس پی اور وہ مل تو گئے لیکن وہ الگ الگ ہی نظر آتے ہیں۔ 22 ایم این ایز کیسے آ گئے؟ وہ لوگوں نے ووٹ دیا نا، وہ تو آ گئے، تو لوگوں نے ووٹ دیے، تو ان تینوں کا نام جو ہے چاہے بانی متحدہ ہو یا فاق احمد صاحب ہو یا پاکستان، اصل جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ووٹ بینک ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ووٹ بینک نہیں، اصل میں ایمینیوز ان کے پاس ہے، طاقت ان کا محور ابھی ان کے پاس ہے۔ لیکن آفاق پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے کیپچر کر لیں اور لوگ ان کی طرف آ جائیں، اور وہ ان کا رائٹ ہے، اور ان کے کو بہت اچھا اور مضبوط میدان ملا ہوا ہے اس وقت دونوں چیزیں۔ لیکن یہ جو کھل کے انہوں نے یہ کر دیا ہے، یہ میسج انہوں نے بہت سو لوگوں کو دے دیا ہے، بہت ان لوگوں کو بھی دے دیا جو خلاف ہیں، ان لوگوں کو بھی دے دیا جو یہ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی میرا، اب انہوں نے بولا وہ نہیں ہے، اب آپ دیکھ لیں کون ہے۔ اور بارہا ان کے لیے ان کے لوگ کہتے ہیں کہ الطاف حسن کے بعد اگر کوئی سینئر لیڈر ہے یا کوئی ایسا جس پہ کہ تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں، کیونکہ انہوں نے مہاجر لفظ سے اپنے آپ کو ابھی تک دستبردار نہیں ہوئے۔ تو لیٹس سی، میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جو بات کی انہوں نے کہ قوم فیصلہ کر لے، میری کال پر مہاجر قوم کے مرد عورت بوڑھے بچے مہاجر پرچم لے کر باہر نکلنے کی تیاری کریں، تاکہ جو گاڑیاں بھر بھر کر علیحدگی پسندوں کو کراچی لا رہے ہیں انہیں بتا سکیں کہ یہ شہر مہاجروں کا ہے۔ جی یہ ان کا اشارہ اغوان بستی کی طرف ہے، جو اغوان بستی میں ہوا۔ کلاڑی والا اشارہ کر رہے ہیں، تو کلاڑی کا مطلب تو جی سن اغوان جی ہوا یہ کہ اغوان بستی میں جو آپریشن ہوا تو اس کے بعد پھر جو لوگ آئے وہاں پر آوازیں لگائیں آ جاؤ آ جاؤ، اور بہت سارے لوگ آ گئے۔ اس کے بعد جب
ساری ایم کیو ایم نے ایک ساتھ مل کے شور کیا تو پھر ان پہ بھی آپریشن ہوا, پھر وہ ان کو بھی ہٹایا گیا وہاں سے, خود لوگ بھی پہنچ گئے. تو یہ اس چیز کی طرف کھلا اشارہ ہے. اور جہاں تک یہ ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں قوم پرستوں اور مہاجروں کے درمیان کیا آنے والے وقت میں لڑائی دیکھ رہے ہیں آپ, جو بار بار آفاق احمد صاحب اشارہ کر رہے ہیں, اپنے پچھلے 3-4 پروگرامز میں کہہ چکے ہیں, وہ آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا وقت ان قریب آنے والا ہے اور اس طرح کے کچھ سمٹم نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ان کو نظر آ رہے ہوں گے, مجھے ابھی تک نظر نہیں آئے, لیکن دلوں میں رنجشیں تو ہیں, اور یہ سیاست ان کو اگر کرنی ہے تو ان کو خوف دلانا پڑے گا. جی ایس ان کو سیاست کرنے کے لیے وہ ان کا کارڈ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہے. لیکن ابھی یہ چھوٹے چھوٹے جو جلسے کر رہے ہیں آفاق, عنقریب مجھے لگتا ہے کوئی جلسہ کرنے جائیں گے, اس پہ پھر وہ کھل کے سامنے آئیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے جلسے کر کے 5, 6, 7 ڈسٹرکٹوں میں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں کیوں پاکستان کو؟ بالکل دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. ان کے اندرونی اختلافات کا بہت بہت اچھی طریقے سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں. لیکن آفاق احمد صاحب کی جماعت میں آفاق احمد صاحب کے علاوہ بڑے نام نہیں, جس طرح ایم کیو ایم میں بھی شامل ہیں بہت سارے نام. سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں, بڑے نام سے مراد دیکھیں ون مین شو ہی ہوتا ہے. اگر آپ کہیں بانی متحدہ تو وہ بھی اکیلے آدمی تھا, وہ بھی اکیلے تھے. آج ان کے بعد کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں, سینئر جونیئر ہوتے لیکن ایم کیو ایم پاکستان میں بہت سارے ہیں دعوے دار. پاکستان میں تو سارے ہی لیڈر ہی ہیں, ادھر کارکن ڈھونڈنے پڑتے ہیں, سارے کے سارے لیڈران ہیں. تو بہرحال ٹیک آف, آپ تو لڑائی نہیں دیکھ رہے اس طرح کی؟ مجھے تو نظر ابھی حال فی الحال نہیں آ رہی, لیکن کوئی بھی ایک واقعہ علی اس شہر میں چنگاری خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کوئی ایک بڑا واقعہ وہ چنگاری بھڑکا سکتا ہے, جو کہ اس شہر کے لیے اور ان لوگوں کے لیے مشکل ہوگی. ان کی سیاست کے لیے اچھی ہوگی, سوری ٹو سے, لیکن کراچی جیسے شہر کے لیے بہت بری ہوگی.